السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف جینٹل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیت اور آج ہم بات کریں گے ایتھکس آف ٹورزم پر. جہاں ہم جا رہے ہیں اس سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے جا رہے ہیں. پلاننگ میٹر کرتی ہے, ہاسپٹیلٹی, ادھر کے لوگوں کی آپ کو سمجھنی چاہیے, کلچرل ڈائیورسٹیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے, یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ جگہ صاف رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی, اور جو ساری پلاننگ ہوتی ہے ٹرپ کی وہ آپ کو کرنی آنی چاہیے. تو ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عاکف اللہ خان, جو کہ خود پورا کے پی ٹریول کر چکے ہیں. تو آئی تھنک ہی از دا پرفیکٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس اور ٹو ٹاک آن دس ٹاپک. تو السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ٹورزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ٹورزم ہر انسان کہتا ہے کہ وہ فری ٹائم میں کہیں جا کے دنیا دیکھے, خوبصورت جگہ وزٹ کرے, ہل اسٹیشنز جائیں یا گرین جگہ دیکھیں, وزٹ کریں, اور اس کے لیے وہ انتظار بھی کرتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جائیں. اس کے لیے آف ڈیز کا بھی ویٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں کہ ہم کوئی ٹرپ بنائیں گے اور جائیں گے. لیکن جب اس کا ٹائم آتا ہے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ امیجیٹلی پلان بن جاتا ہے اور امیجیٹلی جو ہے لوگ بس کہتے ہیں بس کل چھٹی ہے یا پرسوں 2 دن چھٹی آ رہی ہے اور شاباش چلو ٹھیک ہے. اب اس کیس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں اس ٹائم خیال نہیں رہتا. ہم چل پڑتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ بھئی ہمیں ان چیزوں کا اگر پہلے سے پلاننگ کر لیتے تو زیادہ بہتر ٹرپ ہو جاتا ہمارا. تو اس سلسلے میں یہ آج کا پروگرام ہے بھی بہت ضروری کہ خاص کر کے پی میں ٹورزم, چونکہ اللہ کی فضل سے خیبر پختونخوا بہت خوبصورت صوبہ ہے. یہاں پہ پہاڑ ہیں, برف ہے, دریا ہے, گرینری ہے, سب کچھ جو ایک پوری دنیا میں کہیں کسی کو مل سکتا ہے وہ کے پی میں شکر ہے موجود ہے. اس وجہ سے کے پی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, بلوچستان سے بھی آتے ہیں, کراچی تک سے آتے ہیں یہاں ٹریول کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے بہت اچھا ایک اللہ نے ایک جگہ دی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ موجود ہے ٹورزم کے لیے جی. لیکن ایک چیز جو میں خود بھی ٹریول کر چکا ہوں, پورا کے پی, ڈی خان سے لے کے چترال تک ہر ایک ڈسٹرکٹ میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے, اور اس میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر میں پوائنٹ وائز آپ کو بتاؤں, کہ پلاننگ اکثر نہیں ہوتی اس طرح. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے فار ایگزامپل پشاور سے ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اچانک جانا ہے کالام, تو وہ ایک دو دوست سے کہیں فون پہ پوچھ لیتا ہے کہ بھئی راستہ کہاں سے جانا ہے, منگاورا سے جانا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن وہاں جا کے اسٹے کدھر کرنا ہے, ٹھیک ہے, کتنے دن کا اسٹے ہوگا, وہاں پہ کون کون سی جگہیں ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں. مطلب کالام صرف سٹی نہیں ہے, کالام کے آس پاس اوشو اور بھی اس طرح گبرال جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا, سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کہیں وزٹ کرنا چاہیں نا, یو شوڈ ہیو اے پراپر پلاننگ فار دیٹ. اور اس کا کام بھی بڑا آسان ہے. آسان کیسے ہے کہ ابھی گوگل پہ آپ کو ہر انفارمیشن مل جاتی ہے کہ بھئی آپ نے اگر فار ایگزامپل کوہاٹ سے یا ڈی خان سے بھی کہیں ٹریول کرنا ہے, آپ اپنا ہوم لوکیشن ڈالیں, ڈیسٹینیشن ڈالیں, وہ آپ کو ایٹ لیسٹ بتا دے گا کہ کون سا راستہ ہے جو آپ لے سکتے ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا آپ کو. اور ایکسپینس کے لحاظ سے بھی, ایکسپینس تو وہ نیکسٹ چیز ہے کہ آپ کیلکولیشن میں اپنا وہ کرتے ہیں, لیکن ایک ایٹ لیسٹ ٹریول کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر آپ ٹیکسی میں جانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیکسی والا یہاں سے فار ایگزامپل 200 کلومیٹر دور ہے تو کتنا خرچ آئے گا اس طرح. تو ایک تو وہ ہے کہ آپ راستے کا پہلے تعین کریں کہ آپ نے کتنا ٹریول کرنا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ آپ جب ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, میں اگزامپل کالام کا اس لیے دوں گا کہ وہ پنجاب کے لوگ بھی بہت زیادہ وہاں ٹریول کرتے ہیں, آتے ہیں. تو آپ جب کالام پہنچنے کا پلان کریں نا, تو کالام میں آپ کو بہت ساری ڈیسٹینیشنز, ہوٹلز آج کل گوگل پہ اویلیبل ہیں, آپ اس میں سے ریٹنگ کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں, ان کے پرائسز ہیں, ایون ایڈوانس بکنگ آپ پہلے سے کر سکتے ہیں. اور وہاں جانے مطلب کالام ٹریول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کالام جا کے ہم نے اگر 3 دن کا اسٹے ہے تو پہلے دن کون کون سی جگہ دیکھ سکتے ہیں, دوسرے دن کون سی جگہ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ لوکل ٹورسٹ گائیڈ بھی مل جاتے ہیں, اچھا, جو آپ کو ایون ہوٹل والے بھی کبھی پرووائڈ کر لیتے ہیں. اگر آپ ان سے بات کر لیں کہ بھئی ہم آ رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں ایک لوکل گائیڈ ارینج کر دیں, تو وہ بھی آپ کو زیادہ تر نارتھن ایریاز میں آپ کو گائیڈس, چاہے چترال آپ جا رہے ہیں, جی اگر وہ نہیں کر سکتے تو کچھ جو کے پی ٹورزم کے انفارمیشن سینٹرز ہیں ان کے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں, وہاں سے آپ جو ہے ان سے پورا گائیڈنس لے سکتے ہیں. اسپیشلی جب آپ اگر چترال جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ فیسٹیولز ہوتے ہیں, پولو وہاں پہ مشہور ہے, کاکلش فیسٹیول ہے, چلم جوش فیسٹیول ہے,
چوموش فیسٹیول جو کیلاش کے 2-3 فیسٹیولز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. تو وہاں ایک پراپر ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر ہے مین چترال سٹی میں. وہاں جا کے آپ وزٹ کر کے ان سے ان کے بکلیٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہمارے لیے اسٹے ارینج کر دیں, PTDC ہے وہاں پہ, یا چترال میں اور بھی جگہ جہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں, بونی ہے, مستوج وغیرہ, تو آپ کو لوکلی مل جاتے ہیں ٹورسٹ سینٹر. تو اس لیے فرسٹ چیز جو ہے نا آپ کی پلاننگ فل ہونی چاہیے. اچھا, اور خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی حادثہ یا اس طرح کچھ ہوتا ہے تو ہیلپ لائن وغیرہ ہے یا نہیں؟ ہاں, حادثہ یا حادثے سے پہلے بھی کچھ بھی ہو کے پی میں ایک نمبر ہے 1422 جی, جو کہ ٹورزم ہیلپ لائن نمبر ہے. وہ 24 آورس آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. ایون آپ اس میں نا اسپیشلی میں ریکمینڈ کروں گا فار نارتھن ایریاز کہ وہاں جانے سے پہلے آپ 1422 سے نا پورا وہاں کا فور کاسٹ بھی وہ آپ کو دیتے ہیں. اچھا, کہ ان دنوں میں جانے اچھا ہے, سیف ہے, کیونکہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہیں, فلڈز آ جاتے ہیں, فلیش فلڈز آ جاتے ہیں. تو آپ اس نمبر سے 1422 سے آپ ایڈوانس انفارمیشن لے سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہے جس پہ جا کے آپ جو ہے پہلے سے دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو سیٹرڈے سنڈے مل جاتا ہے یا 4 دن آپ کو مل گئے, لیکن ان 4 دنوں میں وہاں پہ موسمی حالات ٹھیک نہیں ہیں جی, تب بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ اگر آپ جائیں ان دنوں میں, رسک لینے کی ضرورت نہیں. اس طرح ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ لوگ آئے تھے پنجاب سے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی آپ نے فلیش فلڈ اوپر ایریاز میں ہوا تھا اور وہ دریا سوات میں جا کے وہ پوری فیملی جو ہے وہ پانی میں چلی. بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایڈوانس کوئی انفارمیشن نہیں لی تھی, بس چلے گئے اور وہاں پہ گھومنے چلے گئے, اور تو بڑی خطرناک جگہ میں وہ بیٹھے تھے وہاں پہ جس وقت پانی آیا ہے. تو اس طرح اگر آپ تھوڑا سا اپنی پلاننگ اسٹرانگ کریں, آپ اپنے اکوموڈیشن آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ایون کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں آپ جائیں گے اپنی گاڑی میں, لیکن ہو سکتا ہے وہاں سے آگے آپ کو 4x4 کی ضرورت ہو گاڑی کی, تو وہ بھی آپ اپنے ہوٹل والے سے کہیں, وہ آپ کو ارینج کر کے دے سکتے ہیں. تو پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ کہ آپ ٹور کر رہے ہیں تو پراپرلی پلان ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے ٹریول زیادہ کیا ہوا ہے تو ہاسپٹیلٹی کے بارے میں کیا مطلب جگہ سے جگہ ویری کرتی ہے, الگ الگ ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل, دیکھیں کے پی, میں ساری باتیں کے پی سے ہی کروں گا. میں ٹریول پورے پاکستان میں کر چکا ہوں, لیکن یہ کہ کے پی چونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کیا ہے, وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں, اور اس کے مطابق مطلب اپنی ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی کون سے علاقے کے لوگ کس طرح ہیں. شکر الحمدللہ سارے بہت مہمان نواز لوگ ہیں, اور یہ ٹیگ بھی ہم پہ لگا ہوا ہے مجبوراً کہ بہت مہمان نواز ہیں. لیکن اس ٹیگ سے زیادہ ایک اور چیز ہے کہ ہر ایریا کا اپنا ایک کلچر ہے. آپ ہر کے پی میں بھی اگر آپ ہر 50 کلومیٹرز بعد دیکھیں گے آپ کو ڈفرینٹ کلچر ملے گا. پٹھان کلچر ہی ہوگا لیکن کچھ ویریشنز ہیں اس کی, ٹھیک ہے. ایون ڈائلیکٹس ہمارے ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ مطلب دیکھیں نا کہ جو کاسٹ ہیں ان کے بھی ہر کچھ کلومیٹرز بعد آپ کو, اگر پشتو لینگویج بھی آپ لیتے ہیں نا, ڈی خان یا کوئٹہ سے آپ شروع کر لیں بلوچستان سے, تو وہاں پہ پشتو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. پھر کچھ کلومیٹر بعد کچھ تھوڑا ڈائلیکٹ میں ڈفرینس آتا ہے. اس حساب سے ان کا جو کلچر ہے اس میں بھی ہلکا ہلکا سا ڈفرینس ہے. تو سب کا کلچر اچھا ہے, بٹ یہ کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جو کلچرل نارمز ویلیوز ہیں نا وہ ذرا پہلے سے جان کے ٹریول کریں کہ کس علاقے کے لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں, کس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اب ہمارے ٹریول میں آئی فیلٹ کہ جو مطلب سب اچھے ہیں, یہ نہیں کہ باقی اچھے نہیں ہیں, بٹ یہ کہ چترال کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ویلکمنگ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور وہاں پہ جو کہ کرائم ریٹس بھی بہت کم ہے کیونکہ وہ لوگ ہیں ہی اس طرح, مطلب دے آر ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, اور بڑا اچھا ایک آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں بچوں کا براٹ اپ جس طریقے سے کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح جب دوسرے علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو آپ نے ان کو پراپرلی ویلکم کرنا ہے. جیسے کہ کیسے, مطلب آپ ایون روڈ سائڈ پہ آپ بچے گزرتے ہیں, ہمارے ساتھ اس طرح انسیڈنٹ ہوا ہے کہ مطلب ہم 4-5 لوگ ہوتے تھے. چترال کی بات کر, چترال کی میں خاص بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ میل فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی مطلب آپ کو اگر راستے میں دیکھیں گے نا تو آپ کو پراپر سلام کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے.
اب یہ چیز اگر آپ کے پی کے مڈ یا ساؤتھ میں جائیں گے تو یہ چیز آپ کو اس طرح نہیں ملے گی. مطلب وہاں پہ بہت ایک پردہ اور نہیں, اور فیمیل اسٹوڈنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو یا آپ سلام کرے اس طرح آتے جاتے. لیکن چترال میں یہ کہ دے مطلب ویلکم یو, وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو. یہ ان کی کلچر کا پارٹ ہے. جی بالکل, یہ پارٹ آف دیئر کلچر اور ان کا ایجوکیشن میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ فری ہو رہے ہیں یا فرینک ہو رہے ہیں, اس طرح مطلب اس کو غلط نہیں لینا, یہ اس حد تک ہے کہ آپ کو ویلکم کریں. اچھا, اور یہ بتا دیں سب سے امپورٹنٹ بات کہ اکثر لوگ کہیں وزٹ کرتے ہیں تو پراپرٹیز بھی پھر ڈیمیج کرتے ہیں. یہ تو ہماری ایک انفارچونیٹ ہے. یہ تو پورے پاکستان میں, بلکہ پاکستانی مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ باہر بھی جب جاتے ہیں تو باہر تو خیر بہت خیال رکھتے ہیں, یہی پاکستانی ہوتے ہیں. باہر جو ہے وہ ایون چوئنگم بھی نہیں پھینکتے کہ اس پہ جرمانہ لگ جائے گا, وہاں بہت صحیح رہتے ہیں. یہاں پہ چونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے, کوئی جرمانہ تو لگنے والا نہیں ہے, تو وہ ایون ایسٹس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. میں نے خود کچھ بہت ایسے ایسٹ دیکھے ہیں جس طرح آرکیولوجیکل سائٹس پہ جا کے جو بہت پرانے ہوئے ہیں. ہاں, کہ وہاں پہ مطلب کہیں پہ وہ ہوتا ہے نا کہ پتھروں پہ جو پرانی لکھائی ہوتی ہے, تو ساتھ میں ہمارے لوگوں نے اپنا بھی لکھا ہوا ہے کہ میں بھی آیا تھا ادھر نا, تو دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, درختوں پہ بھی نام لکھے ہوتے ہیں, بینچوں پہ بھی نام لکھے ہوتے ہیں, کہیں بھی. بس وہ تو عادت سی بن گئی ہے نا لوگوں کی کہ کہیں جائے تو اپنی نشانی چھوڑ کے آنی ہے, چاہے وہ گند کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بہت ہمارا پرابلم ہے. اور ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا اباؤٹ کلیننس, اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جب آپ ٹریول کریں, جو کھانے کا سامان اپنے ساتھ آپ لے کے جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی کسی شاپنگ بیگ یا اس طرح بیگ میں ہم لے کے جاتے ہیں نا, تو اسی میں اس کو ڈال کے ذرا اپنے ساتھ کسی ایسی جگہ میں لے کے جہاں پہ آپ کو ڈسٹ بن ملے. ہم نے ٹریک بھی کیا, جاز بانڈا ہو گیا یا کٹورا لیک, اس طرح کی ہائکنگ ہم نے کی ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے, ہمارے پاس پکچرز بھی ہیں, ابھی اسکرین پہ میں شیئر بھی کر لوں گا. وہاں پہ راستے میں بوٹلز, چپس کے پیکٹ اور مطلب آپ ٹافیاں جس طرح, تو راستے میں چھوڑ کے. اب دیکھیں اگر سٹی ہے تو یہاں پہ تو آپ کو واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز والے, میونسپل والے اٹھا کے لے جائیں گے. پہاڑوں سے کون لے کے آئے گا واپس؟ اچھا, پہاڑوں تک بھی گند ہے, پہاڑوں کے آخر تک گئے ہوئے, کہیں بھی کھا لیتے ہیں. اگر کین ہے تو کین پھینک دیا, اگر پلاسٹک باٹل ہے تو وہ پھینک دیا. تو ایسی ایسی جگہوں میں کہ وہاں پہ سروس نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کو صاف کرے گا, تو تھوڑی سی سیلف ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ چیز میں لے کے جا رہا ہوں, اس انوائرمنٹ میں لے کے جا رہا ہوں, تو اس سے میں اس کو سیفلی نکال کے واپس لے آؤں. تو اگر آپ نے جوس پی لیا ہے تو اسی شاپر میں رکھ کے اور ساتھ لے آئیے گا. جہاں پہ آپ اسٹے کر رہے ہیں وہاں پہ لازمی کوئی ڈسٹ بن ہوگا. نہیں نا, ایسے نہیں نا, ادھر ہی مزہ نہیں آتا. اچھا, لوکل اکانومی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں, لوکل اکانومی جو جہاں پہ ٹورزم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی دکانیں لوگ, کیونکہ ان کا فائنینشیل اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ بڑی اسٹور وہاں پہ کھول لیں اس طرح. تو ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ, اور ایک مسکنسیپشن بھی ہے جو مطلب لوگ کہتے ہیں وہاں پہ بہت چیزیں مہنگی ملتی ہیں دور, تو وہ مہنگی نہیں ہوتی. میرے ایکسپیرینس میں تو کوئی چیز مہنگی نہیں آئی, سیم پرائسز ہیں, آلموسٹ سیم پرائس ہے. اگر کوئی ایک آدھ بندہ کسی ایسے یونیک جگہ میں آپ کو تھوڑا سا مہنگا دے دے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی ٹریول کاسٹ تو آیا ہوگا نا اس کے اوپر. مطلب آپ ایک ہائکنگ میں جا رہے ہیں, پہاڑ کے اوپر آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا کھوکھا ملتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک 50 روپے کی چیز لیٹ سے وہ 60 روپے کی بیچ رہا ہے, تو پیچھے اس کو اپنی وہ جو اتنی محنت کر کے وہاں تک آپ کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں, تو کچھ اس کا بھی لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے اس کو کہیں کہ نہیں وہ مہنگا ہے تو ہم ادھر سے. جب آپ ان سے خریدیں گے, ان کی آپ ایکچولی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں. جب آپ فائنینشیل ہیلپ کریں گے تو وہ لوگ تھوڑا سا بہتر ہوں گے, کل آپ کو وہ اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں گے. مطلب آپ خود سوچیں بزنس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, جب آپ کی کوئی پرچیز ہوگا آپ سے, آپ ارننگ کریں گے, تو آپ کل کو مطلب چھوٹا سا ایک, ہم نے خود آبزرو کیا ایسے کہ کچھ لوگوں نے چھوٹے سے مطلب کولڈ ڈرنکس چاہے وہ بالٹیوں میں نا پانی اور ٹھنڈا ڈال کے اور اس میں وہ گھماتے رہتے تھے, اس طرح جگہ جگہ ٹریکس میں اکثر مل جاتے ہیں ایسا. تو اگر آپ ان سے خریدتے ہیں, ان کا ایک ڈیلی ایکسپینس بھی ہوتا ہے, لیکن اگر تھوڑا سپورٹ کریں آپ ان کو, تو یہ ہوگا کہ کل کو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اچھا سا دکان بنا کے وہاں پہ چیزیں پرووائڈ کر دیں سیم پرائس پہ. لیکن ان کو بھی تھوڑا موقع ملے نا کہ وہ لوکل جو ہے نا, صرف آپ اگر ٹول ٹیکس کسی جگہ کا 10-20 روپے دے رہے ہیں تو اس سے کوئی اتنا امپرومنٹ نہیں آتی.
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوکل جہاں پہ وہاں پہ اچھا اس کے علاوہ فوڈ کے علاوہ لوکل ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں جی، خاص کر نارتھن ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں وہ جب آپ خریدتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ لوکل ٹیلنٹ جو ہے وہاں کا اس کو آپ سپورٹ کریں سپورٹ اور پروموٹ اور کرنا چاہیے. اچھا سر، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ٹورسٹ یا جو بھی ہو باہر جاتے ہیں اور اگر کوئی مانگنے والا بچہ بھی ہو نا تو اس کو استھیٹک سمجھ کے اس کی پکچر لے کے پوچھے بغیر ڈال دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے، تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کا دیکھیں پکچر لینا کوئی اس طرح گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس طرح ہم نے بات کی نا کہ ہر جگہ اپنا کلچر ہوتا ہے، نارمز ہوتے ہیں، اس کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ پکچر ابھی تو دیکھیں کاپی رائٹس وغیرہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ اس چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے نا. ابھی کاپی رائٹس بھی ہیں، تو کاپی رائٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی تصویر لے لی وداؤٹ دیئر کنسنٹ اور وہ آپ نے اپلوڈ کر دی کہیں جا کے وائرل ہو گئی اور اس نے اوپر سے آپ پہ کیس کر دیا کہ بھئی یہ تو بغیر میرے کنسنٹ، تو لٹرلی اٹ ول بی ڈیمیج سوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کاپی رائٹ کلیم ہو سکتا ہے اس کا، اور وہ بہت بدنامی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو پکچر ایک تو بغیر کنسنٹ کے کسی کی نہیں لینی چاہیے. اور اسپیشلی اگر میں نارتھ کی بات کروں نا، کے پی میں چترال کی، وہاں پہ فیسٹیول ہوتے ہیں چلم جوش فیسٹیول یا ان کے چوموش وغیرہ فیسٹیول ہوتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کیلاش میں جائیں تو بس یو آر فری ٹو ٹیک پکچر کیونکہ ٹورزم ہو رہا ہے. تو اب وہاں کے جو لوگ ہیں اسپیشلی فیمیلز جو ہیں، دیکھیں وہ اس رسپیکٹیبل فیملی سے، اس طرح نہیں ہے کہ بس آ کے بس ادھر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی تصویر کے لیے. ان کی عزت کا ذرا خیال کریں. ان کو یہ نہیں کہ آپ نے بس کیمرہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور وہ سبجیکٹ ہے تو بس شروع ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے. ان کا ایک کلیکٹیو ہوتا ہے. آپ گروپ میں ایک بڑے گروپ کی تصویر لے لیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن انڈیویجول پکچر لینا جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، ہاں لوگ کرتے ہیں، پھر اس کو آگے شیئر کرتے ہیں. تو یہ اگر ابھی تک انہوں نے نہیں بھی کیا نا، اور کل کو اپنی ویب سائٹ کسی اس طرح پہ انہوں نے تصویر دیکھ لی اینڈ دے کلیمڈ کہ بھئی یہ وداؤٹ میرا کنسنٹ ہے، تو اٹ کین بی اے بگ پرابلم فار دا فوٹوگرافر. اور فوٹوگرافرس کو میں خواہ کہوں گا کہ ابھی کاپی رائٹس جو ہے نا، یہ لا ہے پاکستان میں، ایکٹ ہے اور اس کا لا ہے، اور اس کے اگینسٹ ٹھیک ٹھاک ڈیمیجز ہوتے ہیں. تو آپ نے سوچ سمجھ کے اور کنسنٹ لے کے تصویر، اور کنسنٹ بھی زبانی نہیں، کیونکہ زبانی کنسنٹ آپ پروف نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہم بھی جب پروڈکشن کرتے ہیں نا، ڈاکومنٹریز وغیرہ اس طرح جاتے ہیں کہیں پہ، تو ہمارے پاس ایک پراپر فارم ہوتا ہے، کنسنٹ فارم ہوتا ہے. اس میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے کہ ہم اگر آپ کی تصویر لے رہے ہیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے. ان سے سگنیچر لیتے ہیں، ان کا نمبر سارا کچھ ڈیٹیل لے کے پھر ہم پروڈکشن کرتے ہیں. ہاں اچھا. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا تصویریں دیکھ رہے ہیں نا، ہماری جو جتنی بھی ہم نے ابھی تک پروڈکشن کی ہے تو پراپر کنسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ اگر ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہمارا ہوتا ہے نا، ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ تر، جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے ہیں، کہ جی اے زی ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، یو ایس ایڈ ہو گیا، ان کے جتنا بھی ہم پروڈکشن کرتے ہیں، ہر بندہ جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے ان کا پراپر ہمارے پاس ریٹن میں کنسنٹ فارم ہوتا ہے سائن. کہ کل کو اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ میرے اجازت کے بغیر ہے، تو وی ہیو دا پروف کہ بھئی یہ آپ کا سگنیچر، آپ کا نام، یہ سب کچھ ہے اور یہ ہم نے آپ سے پرمیشن لے کے کیا ہوا ہے. تو اس لیے سب فوٹوگرافرز آپ جائیں، بالکل جائیں. میلز اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تصویر آ جائے اور وہ ذرا نیٹ پہ. لیکن فیمیلز جو ہے نا، وہ ہر ایریا کے جو ہے بہت ریسپیکٹفل. مطلب آپ اگر خود دیکھیں، میں نے آپ کہا کہ نارتھ پہ اتنا وہ نہیں کرتے کہ فیس کور کرنا ہے اس طرح، لیکن فیس اگر کور نہیں کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو اسٹارٹ ٹیکنگ پکچرز اور پھر وہ اپنے انسٹا اور اس پہ ڈالنا شروع کر دیں آپ وداؤٹ پوچھے. تو بہت ضروری ہے کنسنٹ لینا پکچر سے پہلے. اچھا سر، یہ ساری باتیں ایک طرف، میرا اپنا ایک پرسنل سوال، آپ کو کون سا کلچر سب سے اچھا لگا، سب سے بیسٹ، اور کون سا ایریا کے پی میں؟ کلچر سب کے اچھے ہیں لیکن آپ کو کون سا پسند آیا؟ ایک ہوتا ہے مجھے، دیکھیں میں اپنا اوپینین دوں گا. ٹھیک ہے، اپنا اوپینین. مجھے سب سے زیادہ جو اچھا لگا 2018 میں اور 19 میں ہم نے 1.5 سال وزٹ کیا پورا کے پی کا ٹورزم کے لیے. اور میں نے فرسٹ ٹائم جب ہم نے وہاں کوریج کی کیلاش فیسٹیول کی، جو کیلاش میں فیسٹیول ہوتا ہے ان کا، چلم جوش. ٹھیک ہے، 2018 کے آفیشیل ہم اس کے وہ تھے، میڈیا کوریج کر رہے تھے اس کی. تو وہ 4 دن کا ایونٹ، 3 دن کا ایونٹ تھا. ٹھیک ہے، وہ 3 دن جب میں نے دیکھے نا، تو یقین کریں میں وہاں سے بہت خفا ہو کے آیا تھا.
کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کی جو آبادی ہے جو لوکل ہے وہاں پہ مین، ان کی تقریباً 3,000-3,500 ابھی ٹوٹل آبادی ان کی رہ گئی ہے، جو کیلاشی جو بریر اور یہ 3 اس میں ہے نا ویلیز میں، بمبوریت ہے، بریر ہے اور ایک اور ہے وہاں پہ. تو ان 3,500 لوگوں نے اپنا 1000 ایئرز اولڈ کلچر جو ہے نا بالکل اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ ہماری جنریشن میں ود ان 2 جنریشنز ہماری اپنی کلچر اور جو فیسٹیوٹیز ہیں نا وہ ختم کر دیا ہم نے ماڈرنائزیشن کے ساتھ. مطلب جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو ان کا سسٹم تھا کلچر کا، وہ پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا کم ہو گیا، اور ہماری جنریشن میں تو بالکل ہی حجرے کا سسٹم ختم ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے، وہ چیز نہیں ہے ہمارا کلچر فیسٹیول ابھی ہے ہی نہیں. آپ نے سنا ہے؟ تو نہیں ہوا، کم ہو گیا. نہیں، آپ نے سنا ہے ابھی اپنی لائف میں کہ کے پی کا کوئی کلچر فیسٹیول ہے کوئی؟ نہیں. کدھر گئے ہوتے تو ہے ہمارے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گاؤں میں میلہ ہوا کرتا تھا، اور کافی ایج تک مطلب وہ ریگولر ہوتا رہتا تھا کچھ اسپیسیفک ٹائمز میں. وہ اب ختم ہو گیا. کیوں؟ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. اب لوگ ڈیجیٹل میں چلے، بچے اب وہ جھولے مولے نہیں ان کو انٹرٹین کرتے، وہ گیمز میں بیزی ہیں. تو میں خفا ہو کے اس لیے آیا تھا کہ ان کا 3 دن کا یہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے، پھر اگست میں ایک اور ہوتا ہے 8 اگست کو، اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں. پھر دسمبر میں ان کا ایک تیسرا ایک گیم بھی ہوتا ہے کیلاش میں. یہ کچھ فیسٹیولز انہوں نے اتنے پریزرو رکھے ہوئے ہیں نا، اور اتنا خوشی سے مناتے ہیں وہ لوگ. ہمارے تو عید بھی ہوتی ہے تو اگر 10 بندے ساتھ بیٹھتے ہیں تو 4 کی آپس میں نہیں لگتی، یہ مجھے برا لگتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. تو وہ آپ کیلاش جاؤ گے نا، آپ اس کو آبزرو کرو گے، آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ ان 3 دنوں میں دے فیل سو ہیپی. ٹھیک ہے. اور ان کی وہ جو انتھوزیازم اور ان کا جو پیشن تھا ٹو سیلیبریٹ دس ایونٹ نا، ہاں، تو میں وہ دیکھ کے خوش، مطلب ان کے لیے تو خوش تھا، لیکن اپنے لیے خفا تھا کہ بھئی ہمارا یہ کدھر گیا یار. ہمارا بھی کچھ تو ہوا ہوگا نا پاسٹ میں. اس کو ریوائیو کرنا چاہیے ان چیزوں کو. ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. ہمارے تھے گیمز تھے. ہمارا کلچر اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے، بھائی کلچر ڈپارٹمنٹ نے انہی سالوں میں 17, 18, 19 میں مجھے تھوڑا بہت یاد ہے کہ ایک فنڈڈ پروجیکٹ کے تھرو انہوں نے ایک رچ کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا تھا، ریوائول آف انڈیجنس کلچر ہیریٹیج. اور اس میں وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے جو کلچرل ایکٹیویٹیز تھی نا وہ کراتے تھے تاکہ ذرا ریوائیو ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ 1 سال انہوں نے کرایا، اگلے سال فنڈ نہیں تھا، پروجیکٹ ختم. بس پروجیکٹ ختم، وہ ایکٹیویٹی اب پھر نہیں ہو رہی. تو ہمارا کلچر غائب ہو رہا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ کون سا، مجھے وہ پسند اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگ ان میں اتنی یونٹی ہے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اپنا کیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کا کہ انہوں نے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے اس کو. اور ہم جو ہے باقی آپ چترال سے نیچے آ جائیں نا تو آپ کو نہیں ملے گی یہ چیزیں. ابھی ہم ویسے اپنے ٹریڈیشنز بھی صحیح فالو نہیں کرتے، اس میں بھی مطلب ماڈرنائز کر دیا چیزوں کو. ایگزیکٹلی. وہ جو ایک کمبائنڈ فیملی سے سیٹلائٹ فیملی میں ہم آ گئے، اور اس کے سیٹلائٹ فیملی بھی اب ہم ہر فیملی میں نا لوگ کمروں تک محدود ہو گئے، کیونکہ آپ کو ساری انٹرٹینمنٹ کمرے میں مل رہی ہے. موبائل ہے، ٹی وی ہے، نیٹ اویلیبل ہے فل ٹائم. تو کوئی یا سوشل میڈیا میں بزی ہے، کوئی گیمز میں بزی ہے، کسی تو ایون ود ان ہاؤس جو ہے نا وہ چیز نہیں ہو رہی. جو ایک کمبائن، ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ ساتھ رہ رہے ہیں تو ساتھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خوش ہیں کچھ، وہ چیزیں ایون فیملی لیول تک ختم ہو رہی. تو کلچر مجھے ان کا پسند ہے. کن کا؟ کیلاشیوں کا، کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ پریزرو تو رکھا ہے نا اس کو. سر یہ جو آپ نے ابھی جو چیزیں بتائی ہیں اس کو ذرا بریفلی ہماری آڈینس کو بتا دیں. دیکھیں سمپل ورڈز میں اور سمپل شارٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ پلان کریں کوئی اپنا ٹرپ، سب سے پہلے آپ کیا کریں، پراپر پلاننگ کریں. گوگل اویلیبل ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو راستہ بھی بتا دے گا. وہاں پہ اویلیبل ہوٹلس کون کون سے ہیں وہ بھی بتا دیں گے. ان کو آپ کال کریں، اس سے آپ ایون آن لائن بکنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. جانے سے پہلے ڈیفینیٹلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ 1422 جو ویب سائٹ بھی ہے اور کال نمبر بھی ہے، ان سے آپ
پلاننگ فائنلائز کرنے سے پہلے ان سے آپ پوچھیں کہ جن دنوں میں آپ جا رہے ہیں, مطلب وہ آپ کو ایک ہفتے تک آپ کو فور کاسٹ دے سکتے ہیں, تو اس ہفتے میں آپ دیکھیں کہ ویدر کنڈیشن وہ ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں کہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ سنو کے لیے جا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو ذرا فور کاسٹ میں آپ ان سے پوچھ لیں کہ روڈز کھلے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر سنو ہو بھی رہا ہے, روڈز بند ہیں, تو پھر فائدہ نہیں ہے, پھر آپ راستے میں ہی رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو 1422 از ویری امپورٹنٹ, پلاننگ ہیلپ لائن سے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا, بہت ضروری ہے, آپ جس بھی ڈسٹرکٹ میں جائیں وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, مطلب اے سی کا آفس جو ہے, ٹھیک ہے, اس کا نمبر ساتھ رکھیں, وہ بھی آپ کو نیٹ سے ملے گا, کیونکہ ان کیس آف اینی انسیڈنٹ نا یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دا لوکل ایڈمنسٹریشن امیجیٹلی, یا پولیس اسٹیشن وہاں پہ ہو, ان کے نمبر پہلے سے لکھ لیں. یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے کچھ مس ہیپ ہو جائے اور پھر آپ ڈھونڈنا شروع کریں کہ یار تانے کا نمبر کہاں سے ملے گا. پہلے سے یہ پریپریشن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نہ کرے مس ہیپ ہو, کوئی اس طرح انسیڈنٹ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تھیفٹ ہو سکتا ہے راستے میں, لیکن یہ کہ آپ کے پاس نمبرس ہوں تو یو کین امیجیٹلی کانٹیکٹ سم ون. ٹھیک ہے, تو لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی کانٹیکٹ کرنا ضروری ہے. فورتھ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ چیزیں اپنے ساتھ کھانے کی لے کے جاتے ہیں, اس پوائنٹ پہ, اس اسپاٹ پہ جہاں مطلب ایک تو ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں, وہاں سے نکل کے آپ فار ایگزامپل کسی میڈو میں جا رہے ہیں یا کسی فارسٹ کا دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور لیک پہ جا رہے ہیں, آبشار ہے, وہ جگہ پہ جا کے جب آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں نا, تو اسی شاپنگ بیگ میں باندھ کے اپنے پاس اپنے ساتھ خود لائے گا اور پھر اس کو ڈسپوز کیجیے گا. ففتھ جو ہے وہ کلچرل جو چیزیں ہیں ان کا ذرا خیال رکھیں کہ جس ایریا میں آپ جا رہے ہیں نا, وہ پہلے سے ذرا دیکھ لیں کہ بھئی وہاں پہ لوگوں کا اوور آل مینٹیلٹی کیا ہے, کلچر کو سمجھیں, وہاں کی یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ذرا چیک کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اس طرح. ہم گئے تھے داسو کوہستان, وہاں پہ ہم نے ڈرون اڑایا اور ایک دم جو ہے ایک جمگٹا بن گیا, اور پھر ہمیں ایک مطلب جو وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن والوں نے ان سے نکالا ہے, اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ ڈرون جو ہے یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ پہلے گولی چلاتے ہیں پھر آ کے چیک کر دیں گے کس لیے. تو انہوں نے کہا کہ شکر کریں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. تو وہ لوگ آئے, انہوں نے ہمیں سیکیور کر کے وہاں سے نکالا ہے, پھر ان کو بتایا کہ بھئی ہم یہ ڈیم اور یہ سارا کر رہے ہیں کوریج وغیرہ. تو چونکہ ہمیں نہیں پتا تھا, تو اس لیے یہ ہماری لرننگ ہوئی ہے کہ پہلے دیکھیں کہ کون سی چیزیں, اور اسپیشلی ڈرون جو ہے نا, اس کے ابھی تو چونکہ پابندی بھی ہے, ہر جگہ نہ اڑایا کریں جو شوقین لوگ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پکچرز وداؤٹ کنسنٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جس کی بھی کوئی اپنی فیملی کا تو چلو خیر ہے کہ آپ ایک پکنک اسپاٹ پہ لے رہے تھے, وہ تو اپنی فیملی ہے, لیکن فیملی سے باہر کسی کی تصویر لینا جو ہے اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اگر فیسٹیول ہو, جس طرح چلم جوش ٹائپ کی فیسٹیولز ہیں, اس میں آپ غیر فیمیلز ہیں ان کی آپ تصویریں لے رہے ہیں, تو کنسنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, نہیں تو پرابلم آپ کو خود ہوگی. پھر یہ ہم جسٹ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھئی کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پورا گائیڈ نہیں کیا گیا. اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا ایک یہ بھی آبجیکٹیو ہے نا کہ ہم سولوشنز دیتے ہیں ہر پرابلم کے سے پہلے یا اس سے ریلیونٹ, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور لوکل اکانومی آپ نے چھوڑی, اور بالکل آپ اگر لوکل لوگوں سے خریدیں, یہی چیزیں ہیں, یہی چپس وغیرہ آپ کو ادھر راستے سے بھی ملیں گی, وہی چپس وغیرہ آپ کو ادھر بھی ملتے ہیں. مطلب یہ میتھ ہے کہ وہ مہنگے نہیں ہوتے. کس نے کہا کہ مہنگے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ مہنگے اگر میں کمپلینٹ کروں گا تو وہ میں موٹر وے سے کروں گا. موٹر وے کا تو ہوتا ہے. ہاں, اور وہ کیوں ہے کوئی اس کا پوچھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ان سے سستے کم از کم آپ کو ملیں گے ان جگہوں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ راستے میں ادھر سے مہنگے لے لیتے ہیں, اور ذہن میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ مہنگا ملے گا. کوئی میں نے پورا نارتھن ایریا سے ساؤتھ تک میں نے ٹریول کیا ہوا ہے کے پی میں, کوئی ایسی جگہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی سے مطلب کوئی پوائنٹ ہی نہیں آیا کہ سیم پرائز جو یہاں پہ پشاور میں مل رہی ہے, سیم آپ کو دیر میں ملے گی, سیم آپ کو چترال میں ملے گی, سیم آپ کو ڈیگا خان میں ملے گی. ٹھیک ہے, پرائسز سیم ہے, پرائز بھی سیم ہے, لیکن آپ لوکل سے خریدیں گے تو ان کی آپ ہیلپ کرتے ہیں, بس یہ اچھی بات. ٹھیک ہے, یہ تھے. اور جو ایسٹس ہوتے ہیں لوکل ایسٹس, ان کا بہت خیال رکھیں, اسپیشلی ہر ایک کا, لیکن آرکیولوجیکل سائٹس جو ہے نا اس کا تو خدا کے لیے, کچھ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں مونومنٹس کے, وہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. مطلب دکھانا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ ان کی بھی پکچرز ہیں ہمارے پاس, لیکن وہ پھر مائنڈ کریں گے. لیکن یہ کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ پرانا بڑے پتھر کے اوپر پرانا اسکرپچر لکھا ہوا ہے, اور چاک اور پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ لوگوں نے اپنی بھی تاریخیں اور وہ ڈالا ہوا ہے کہ میں بھی ادھر آیا تھا.
تو مطلب آئی واز شاک ٹو سی کہ بھئی یہ تو ایک کتنے 1000 ایئرس پرانے ایک اسکرپچر ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے. تو اس طرح نہ کریں, جہاں جائیں ان کو بتائیں کہ بھئی ہم ایک مہذب لوگ ہیں, آ کے صرف انجوائے کریں, ویو انجوائے کریں, اپنا ٹرپ انجوائے کریں, لیکن ڈیمیج نہ کریں چیزوں. دیز آر فیو ٹپس ریلیٹڈ ٹو ٹورزم. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اور آپ لوگ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں اوپینین دیں کہ آپ لوگوں کا کون سا کلچر پسند ہے اور آپ لوگوں کو کیا ایسی چیزیں ویڈیو سے سیکھنے کو ملی ہیں, اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اسی طرح کے کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے. اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.